حسن گزر رہے تھے، عاشق امام حسن، کیا دیکھا امام نے؟ ایک خرابہ، رات کا اندھیرا، سامنے دیوار، اس کے ہاتھ میں تیر کمان، آسمان کو دیکھ رہا ہے، تیر کو دیکھ رہا ہے، تیر کو کھینچا ہوا ہے اور دیوار پہ لگانا چاہ رہا ہے۔ اب آپ کوئی ایسا بندہ دیں کہ رات کے اندھیرے میں دیواروں پہ تیر لگا رہا ہے تو آپ کو کوئی مینٹل آدمی ہے کہ رات کو دیواروں کو تیر لگا رہا ہے۔ امام حسن نے دیکھا، اس نے تیر کمان میں ڈالا اور کھینچ کے تیر کو جب کمان سے نکالنا چاہتا تھا، حسن ابن علی نے پیچھے سے اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا، ایسے پکڑتے تھے اپنے شیعوں کو۔ زہیر کو حسین نے راستے میں پکڑا، وہب کلبی کو حسین نے راستے میں پکڑا، اور بھاگے جا رہا ہے۔ حسین وہ شکاری ہیں جن کو پتا ہے کہ میں نے شکار کیسے کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا شکار بھی حسین کرے۔ وہ شکار کرتے، مجلسوں سے شکار کرتے ہیں، لوگوں کو چنتے ہیں، ہاں یہ میرے کام کا بندہ ہے۔ دیکھو نا، آسمان میں کوے بھی اڑ رہے ہیں، چیلیں بھی اڑ رہی ہیں، شکار کن کا ہوتا ہے؟ کبوتروں کا۔ شکار طیب طاہر پرندوں کا ہوتا ہے۔ جنگلوں میں جاؤ گے، گدھے بھی گھوم رہے ہیں، بندہ کن کا شکار کرتا ہے؟ ہرن کا شکار کرتا ہے، اچھی چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ اہل بیت بھی مجلسوں میں آتے ہیں، سب کا شکار نہیں کرتے، وہ پاک دلوں کو دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے حسین اسے نکالتے ہیں، کسی کو حر بنا کے، کسی کو میسم بنا کے، کسی کو مالک اشتر بنا کے۔ امام نے اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا، مڑ کے دیکھا، حسن ابن علی، مولا چھوڑیے چھوڑیے چھوڑیے۔ کیوں چھوڑوں؟ کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا ایک ستارہ شناس ہے، نجومی، اس نے کہا ہے کہ 100 سال کے بعد آسمان میں 2 ستارے ملتے ہیں، اور جب یہ ستارے آپس میں مل جائیں اس وقت تیر کو کمان میں ڈالا جائے اور تیر کو دیوار پہ لگایا جائے تو پوری دیوار سونے کی۔ مولا اتنا میں نے انتظار کیا، میری قسمت آئی، یہ ستارے میری زندگی میں ملے۔ مولا میں غریب ہوں، میں امیر بن جاؤں، میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ امام نے پکڑے رکھا یہاں تک کہ ستارے الگ ہو گئے۔ کہ مولا حسن، آپ میرے دوست ہوں یا دشمن، مجھے کروڑ پتی بننے سے آپ نے روک لیا۔ امام نے کہا 100 سال بعد ملتے ہیں۔ جی مولا، میں نے اتنا انتظار کیا، سالوں انتظار کیا ہے، ایک لمحہ تھا مولا میں کروڑ پتی بن جاتا۔ امام نے کہا تیر و کمان اٹھا۔ اس نے تیر و کمان اٹھایا، کہ کھینچ تیر کو۔ کہ اس نے جیسے کمان میں ڈال کے تیر کو کھینچا، اچانک آسمان میں دیکھا ستارے ملے ہوئے تھے۔ کہ مولا معجزہ ہو گیا، کرشمہ ہو گیا، جو 1000 سال کے بعد ملتے ہیں اور آپس میں پھر مل گئے۔ کہ مولا میں تو بڑا خوش نصیب ہوں۔ اس نے پھر تیر کو دیوار پہ لگانا چاہا، حسن نے پھر بازوؤں کو روک لیا۔ مولا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کروڑ پتی ارب پتی بننے سے روک رہے ہیں، یہ تو معجزہ ہو گیا، ستارے ملے، اور جیسے مولا نے روکا نا، ستارے پھر جدا ہو گئے۔ رونے لگا، مولا میں غریب ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا پھر تیر و کمان اٹھا، پھر کہا کہ تیر کو کھینچنا شروع کر۔ کہ اب جیسے کھینچا پھر دیکھا ستارے مل گئے۔ کہ مولا یہ تو تیسری مرتبہ معجزہ ہوا۔ حسن نے پھر اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا، پریشان ہوا، مولا اب کر کیا رہے ہیں؟ امام نے کہا پھر تیر و کمان اٹھا۔ حسن اسے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بندے خدا سمجھ نہیں پا رہا۔ کتاب جب چوتھی مرتبہ تیر و کمان اٹھایا اور امام نے کہا کھینچ، کہ جیسے حسن کہتے تھے نا کھینچ، ویسے ستارے ملنا شروع ہو جاتے تھے۔ کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ حسن کے کہنے پہ ستارے مل رہے تھے۔ اب کہتا معاملہ میں سمجھ گیا۔ اب میں نے کہا مولا آپ جیسے کہتے ہیں نا کھینچو، ستارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، مولا یہ تو معجزہ ہو گیا۔ اب میں نے تیر چھوڑنا چاہا، حسن نے پھر بازو پکڑ لیے۔ 5ویں مرتبہ کہا تیر و کمان اٹھا۔ کہتا اب امام نے کہا نا کھینچ، کہتا اب کھینچ رہا تھا، ستاروں کو دیکھ رہا تھا، کھینچ رہا تھا، ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اب حسن تو کہہ رہے تھے کھینچ، لیکن ستارے مل نہیں رہے تھے۔ میں نے پورا تیر کو کھینچ دیا۔ میں نے کہا مولا اب نہیں ہونے والا، یہ بار بار نہیں ہوتا۔ 3 بار ہوا، مولا میں نے دیکھا آپ کہتے تھے کھینچ، ستارے مل جاتے تھے۔ امام نے کہا ستاروں کو چھوڑ تو تیر کو کمان سے رہا کر۔ کہ ستاروں کو چھوڑ دے تو تیر کو کمان سے۔ کہ مولا وہ نہیں ملے، یہ سونے کی کیسے بنے گی؟ کہ میں کہتا ہوں نا تیر کو چھوڑ۔ کہ جیسے تیر کمان سے نکلا اور دیوار پہ لگا، دیوار سونے کی بن گئی۔ کہ ہم سونا بنانے کے لیے ستاروں کے محتاج نہیں ہیں، کہ ہم جب کہیں کائنات کو سونا بنا دیں۔ کہ مولا اتنی کرامت ہے پھر بھی ایسی زندگی؟ کہا ہم یہاں سونا جمع کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ جب آپ کی دید بدلے گی، جب آپ کے دیکھنے کا انداز بدلے گا، تب زندگی گزارنے کا انداز بدلے گا۔ کہتے مولانا امام حسین کی معرفت بھائی معرفت کیسے آئے گی؟ معرفت تب آئے گی جب دنیا کو حسین کی آنکھوں سے دیکھو۔ ہم لیتے تو نام حسین ہیں،
لیکن اگر میں دجال کی آنکھ سے دنیا کو دیکھوں تو مجھے دنیا ویسی نظر آئے گی جیسی شمر کو نظر آ رہی تھی۔ اہل بیت کا کام یہ ہے تیرے آنکھوں پہ لگی ہوئی اینکوں کو اتارے۔ آج سارا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں۔ مارکیٹ میں اینکیں ملتی ہیں نا، لال اینک، سبز اینک، کلر والی اینکیں ملتی ہیں۔ اگر سارا مجمع لال اینک پہن لے تو اسے سارا منظر کیا نظر آئے گا؟ لال نظر آئے گا۔ اگر میں بلیک اینک پہن لوں، سورج کی وجہ سے لوگ پہنتے ہیں، تو پوری دنیا کیا نظر آتی ہے؟ ڈارک نظر آتی ہے۔ یہی اینک اتارنے کے لیے حسین تجھے اپنی مجلس میں بلاتے ہیں کہ تو دنیا کو علی کی نگاہ سے دیکھ، تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو دنیا کو حسین کی نگاہ سے دیکھ تو علی کی جوتی تجھے زیادہ قیمتی لگے گی۔ تو دنیا کو قاسم کی نگاہ سے دیکھ۔ 14 سال کا ہے حسن کا بیٹا کہ قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمائے چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ایک 14 سال کے بچے کے لیے موت کا مفہوم اتنا بڑا کہ کہے چچا شہد سے زیادہ میٹھی۔